أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بقرہ کا 6واں رکوع چل رہا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو فرمایا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو فرمایا، لوگو تمہارے اوپر دیکھو اللہ رب العالمین کے کتنے بڑے احسانات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنے سارے احسان کیے تو آپ بھی اتنی ناقدری نہ کرو کہ پھر جب عذاب آئے تو کوئی بچانے کی صورت ہی نہ ہو. پھر یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر، حضرت موسیٰ کی قوم پر اور کون سے احسانات ہوئے اور ان ظالموں نے کتنی بے قدری کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ابھی جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی اس کے اندر ان کی ایک تو اس شرارت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی. ادھر سے اللہ کا انعام یہ ہوا کہ فرعون سے ان کی جان چھوٹی، اور یہاں جب بحر قلزم کو کراس ہو گئے، آزاد ہو گئے، تو پھر انہوں نے شرارت کر کے اور غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی. پھر اللہ رب العالمین نے توبہ کا ایک خاص طریقہ نازل فرمایا کہ جب لوگ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے تو لوگ 3 طرح کے ہو گئے. کچھ نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو، یہ جرم ہے، گناہ ہے، اور کچھ نے بولا کہ چھوڑو ہمارا کیا واسطہ ہے، ہر کوئی خود جانے، وہ جانے، اس کا کام جانے، جیسے آج کل کے اکثر مسلمانوں کا افعال ہیں. اور کچھ خود سجدہ کرنے والے. تو پھر حکم بھی اس طرح کا نازل ہوا کہ جنہوں نے روکا، خود بھی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا اور روکا بھی اور دوسروں کو بھی روکا، ان کو تو معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. باقی 2 طبقے رہ گئے. ایک وہ جنہوں نے سجدہ کیا، دوسرا وہ جو بول ہمارا کیا کام ہے، چھوڑو ان کو. ان دونوں کو یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو مشرکوں کو قتل کرو، لیکن قتل وہ کریں گے جنہوں نے ان کو روکا نہیں ہے. بھلے بیٹا ہو تو باپ اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹے، باپ ہے تو بیٹا اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹے. اگر بیوی نے شرک کیا ہے تو شوہر اسی کو ذبح کرے. اس طرح کی سخت سزا اللہ رب العالمین نے ان کو دی. اس کا تذکرہ بھی یہاں آیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے کے لیے چلے گئے کہ میں 40 دن اللہ کے راستے میں لگا کر کے آپ کے لیے کوئی قانون کتاب لے آتا ہوں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں. جب وہ حضرت موسیٰ وہاں چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے یہ شرارتیں کیں.
اور پھر بیچ میں ایک واقعہ یہ آیا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں۔ ایسے خبیث شرارتی قسم کے لوگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوئی کڑک آئی، جھٹکا آیا، سارے لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ پھر پریشان، یا اللہ ان کو زندہ کر، ورنہ یہ دوسرے قوم کے جو لوگ ہیں یہ تو میرے اوپر ناراض ہو جائیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ تو خیر یہ ساری چیزوں کا تذکرہ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے معاہدہ کیا تھا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا۔ 40 چلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو ایک قانون دیتا ہوں، ایک کتاب دیتا ہوں۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے معبود بنا دیا بچھڑے کو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، حالانکہ تم ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنکم، پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ من بعد ذالک، اتنا بڑا شرک اور ظلم کرنے کے باوجود معاف کیا۔ معافی کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ لعلکم تشکرون، کیوں معاف کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ چلو جو غلطیاں ہو گئیں آئندہ کے لیے تو خیال کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان عطا کیا۔ فرقان من حق اور باطل کو جدا کرنے والی، الگ کرنے والی دلیلیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے قوم سے، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بچھڑے کو معبود بنا کر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، یہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، پھر توبہ کرو اپنے رب کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی آپس کے خاندان کو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے رب کے سامنے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اوپر جو ساتھی تلاوت کر رہے ہیں یا تو تلاوت نہ کریں یا آہستہ کریں۔ اتنے سارے ساتھی سن رہے ہیں تو پھر ان کے سننے میں خلل کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ کو میں نے چلے کے لیے بلایا۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ انسان کے تبدیلی کے لیے چلہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ 40 کے عدد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بحر قلزم سے کراس کر کے آگے آ گئے تو لوگوں نے بولا کہ ابھی ہم کس قانون کے مطابق، کس کتاب کے مطابق زندگی گزارے، ہمیں کوئی کتاب تو دے دو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو، حضرت ہارون کو نمائندہ بنایا اور خود چلے گئے طور سینا پر۔ جب 40 دن گزرے تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ تیری قوم نے بڑی شرارت کی ہے، بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ اور بچھڑا کہاں سے آیا، کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے قوم کے اندر ایک شرارتی تھا، اس کا نام تھا سامری۔ اسی نے کیا کیا کہ جب وہاں سے آ رہے تھے مصر سے، فرعونیوں کے پاس سے، تو انہوں نے لوگوں سے جو سونا اور زیورات لیے تھے، ان زیورات کو ملا کر، پگھلا کر، خوبصورت کر کے ایک بچھڑے نما ایک بت بنایا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے، کل کے درس میں آیا تھا، تو وہ جہاں حضرت جبرائیل کا گھوڑا پاؤں رکھ رہا تھا وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو سامری بڑا شرارتی تھا،
اس نے دیکھا یار یہ زمین، یہ مٹی، یہ ٹکڑا بڑا کوئی قیمتی ہے، جیسے ہی پاؤں رکھا سوکھی خشک اور بنجر زمین، وہاں جب گھاس اگاتا ہے، ہریالی بن جاتی ہے، تو یہ مٹی کوئی کام کی ہے۔ اس نے تھوڑی سی مٹی وہاں سے اٹھا لی تھی۔ پھر یہ مٹی یعنی اس کے مردہ کے اندر زندگی کی نشانی تھی اس مٹی میں۔ تو اس ظالم نے کیا کیا کہ اسی بچھڑے کو بنا کر کے اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی۔ ابھی اسی کو جیسے ہی تھوڑا سا حرکت دیتے تو وہ آواز کرنے لگتا تھا بچھڑا۔ جیسے آواز کرتا تو یہ سامری خبیث شیطان یہ کیا کرتا کہ لوگوں کو بولتا، دیکھو موسیٰ وہاں گیا ہے طور سینا میں چلے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ تو یہاں آ گیا ہے، دیکھو کیسے باتیں کر رہا ہے، آواز نکال رہا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام بڑا غصہ ہو گئے، ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی بچڑا اللہ ہو سکتا ہے جس کو تو نے خود بنایا ہے؟ تیرے ہاتھ کا بنا ہوا بچڑا یہ کیسے اللہ بن سکتا ہے؟ اگر یہی ہے تو اس کے بننے سے پہلے کون دنیا کو چلا رہا ہے؟ خیر وہ بیوقوف سمجھا نہیں، بہت سارے لوگ اس کی باتوں میں بھی آ گئے۔ تو اسی سے علماء نے فرمایا کہ اگر قوم کا دینی رہنما تھوڑا سا سستی کرتا ہے قوم خراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ دین پہنچانے کے اندر سستی بالکل نہ کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت تھے، اس کے سامنے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس طرح کی شرارتیں کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بیچارے نرم طبیعت کے تھے اور پریشان تھے، میرا بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نہیں ہے، ابھی اگر میں سختی کرتا ہوں تو لڑائی ہوگی، اگر لڑائی کی وجہ سے میں مارا جاؤں یا کوئی بندہ ایک دوسرے کو مار دیں پھر بھی بھائی بڑے ناراض ہوں گے کہ یہ کیوں، تو نے لڑائی کیوں کی، میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ تو خیر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر آ کر کے اس کی پکڑ کی۔ سب سے پہلے تو غصے میں آ کر کے بھائی کو داڑھی سے سر سے پکڑ کر کے جھنجھوڑا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت میری بات تو سنیں، میں نے سمجھایا بہت تھا لیکن مانے نہیں تو میں کیا کروں؟ اگر میں سختی کرتا پھر بھی آپ ناراض ہوتے کہ تم نے لوگوں کو لڑا دیا۔ آخر پھر اسی کو چھوڑ کر کے سامری کو پوچھا، سامری یہ کیا شرارت ہے؟ اس نے بولا کہ مجھے یہ تماشا نظر آ گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا، میں نے ایسا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سب لوگوں کے سامنے آگ جلائی، آگ جلا کر کے اسی بچڑے کو اسی میں ڈال کر کے اور جلا دیا، تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کو پتہ لگے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود بن نہیں سکتا۔ اگر معبود ہوتا تو اپنے آپ کو تو بچاتا، خود جل رہا ہے اور دوسروں کے لیے خدا بن گیا، مشکل کشا بن گیا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائیں۔ تو 40 کے چلے کے لیے گئے تھے، پیچھے سے یہ شرارتیں ہو گئیں۔ تو چلے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو بھی 40 دن تک وہ اسی طرح کا پانی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے، پھر وہ خون کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، پھر 40 دن تک خون ہی کی صورت میں، اس کے بعد پھر وہ 40 دن تک وہ لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا بننے لگتا ہے، اس کے یعنی چلے کا کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ گوشت بن کر کے اس کے اندر ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اندر ہڈیاں وغیرہ سارا نظام جو آپ خود دیکھتے ہیں، ہزاروں مشینیں اسی انسان کے اندر لگی ہوئی ہیں، کتنی رگیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کے اندر خون کی گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ سارا نظام اندر بنتا ہے چلے کے فرق سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ 40 نمازیں 40 دن تک ساری نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو منافقت سے بچانے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ 40، اسی لیے ہمارے علماء نے بھی خانقاہوں کے اندر چلے کا حکم دیا ہے کہ 40 دن تک اگر آپ کسی خانقاہ میں کسی مرشد کے پاس بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑا فرق آئے گا۔ یا پھر تبلیغ کے اندر بھی چلہ، اگر کوئی بندہ واقعی ادب کے ساتھ چلہ لگائے نا، ادب کے ساتھ، ایسے ہی گھومنے کے لیے نہیں،
گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فجر کی نماز کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ 40 دن تک سب کو، اوروں کو بلاتا رہے کہ آ جاؤ نماز پڑھو، آ جاؤ نماز پڑھو، خود پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے اور پھر وہ خود پابند نہ بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خود جب وہ توجہ کے ساتھ نہیں لگاتے، ٹائم ضائع کرتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اور جن بیچاروں نے تین دن بھی نہیں لگائے وہ پابند ہوتے ہیں، فجر کے بھی، دوسری نمازوں کے بھی۔ اور جو چلا 4 مہینہ سال بھی لگا دیتا ہے لیکن پابند نہیں بنتا نماز کا، کیوں؟ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے اپنے اندر خرابی ہوتی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں کو بھی نفرت کا موقع ملتا ہے، یار یہ کون سا چلا لگانے والا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا اور دوسروں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اسی سے بچائے۔ ظاہر ہے جب 40 دن نکال رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو تھوڑا سا احساس تو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن معافی کی صورت یہ بنی کہ حکم ہوا کہ قتل کرو آپس میں ایک دوسرے کو۔ کس طریقے سے قتل کریں گے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرک کو وہ بندہ قتل کرے گا جو خاموش رہا، بھلے بیٹا ہو۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں، اگر بیٹے کو کسی بات کی وجہ سے ڈنڈا مارنا پڑے اور تلوار مارنی پڑے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اور بیٹے کو حکم ہو جاؤ کہ ابو کو جا کر گلا کاٹو، کون یہ برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن چونکہ تم نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ نے مشرک کو شرک سے روکا نہیں، ابھی تمہاری پٹائی ہوگی، ابھی تمہیں بھی اس یہ سزا ہے کہ تمہیں یہ درد برداشت کرنا پڑے گا کہ بیٹا تیرے سامنے ذبح ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور اسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی کام کے ذریعے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی قیامت کے عذابوں سے بچنے کے لیے اگر اپنے آپ کو کاٹنا پڑے، بیٹے کو، بیوی کو، ماں کو، ان کو قتل کرنا پڑے یا قتل ہو جانا پڑے، یہ آسان ہے، قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کل ہم دنیا کے تھوڑی سی لالچ کے اندر آ کر کے آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، یہ بڑی بے وقوفی ہے، لا یعوذ باللہ۔ تو اسی طریقے سے ابھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہم گونگے بہرے ہو کر کے بیٹھ جائیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور وہ جو مچھلی والے اصحاب السبت، ہفتے کے دن والے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ بھائی ہفتے کے دن آپ کو شکار کرنے کی اجازت نہیں، لیکن کچھ لوگ شکار کے لیے چلے گئے، کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا، کچھ لوگوں نے یہی بولا کہ ہمارا کیا واسطہ ہے، بھائی خود بے عقل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہم کیوں ان کو بولیں؟ تو نتیجے کے اندر یہی ہوا، جنہوں نے ان کو روکا وہ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے خود ہفتے کے دن شکار کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا، اللہ اکبر، خنزیر بنا دیا، سور۔ اور جنہوں نے بولا کہ نہیں ہمارا واسطہ نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم کیوں ان کے کاموں کے اندر مداخلت کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی، بندر بنا دیا۔ چیختے رہے، چلاتے رہے، ادھر ادھر تڑپ تڑپ کر کے 3 دن کے اندر سارے خنزیر اور بندر بن کر کے مر گئے۔ تو کسی برائی کو روکنے کے لیے یعنی میدان میں نہ آنا، ان کو نہ روکنا، ان کا راستہ بند نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں چلے کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اس کے بعد جب چلہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 12 تختیاں دیں، جن کے اوپر یہ پورا تورات لکھا ہوا تھا، وہ سر پر اٹھا کر کے آ کر کے لوگوں کے سامنے رکھے، اور ان کو وہی پھر باتیں کرنا شروع بتلائیں، لیکن ماحول خراب تھا، شرک کا ماحول تھا،
اسی کا ایسی تورات کی طرف ذہن ہی نہیں گیا اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. یہ کیا جرم کیا تم لوگوں نے ظالم؟ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ ہمیں کتاب چاہیے. کتاب لینے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ شرارتیں شروع کر دی. تو اگر دین کے دشمن بنو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اور وہ وقت بھی دیکھو کہ جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. پھر آپ کو ایک کڑک نے آواز نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ دیکھو کیسے ہمارے بھائی مر رہے ہیں. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ. پھر ہم نے تمہیں جگایا زندہ کیا مرنے کے بعد بھی تاکہ تم شکر گزار بنو. لیکن تم پھر بھی شکر گزار نہیں ہو. بنی اسرائیل بڑے حرامی ہیں، ہر طرح کی شرارتیں. دیکھو اللہ کے نبی کو کیسے تنگ کر رہے ہیں ظالم. انہوں نے بولا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے. ہمیں کیا پتہ کہ یہ جو تو کتاب لایا ہے تورات یہ اللہ کی طرف سے شاید اپنی طرف سے بول رہا ہو. جیسے کچھ دن پہلے درس میں آیا آج کے زمانے کے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ تو جادوگر ہے اپنی طرف سے بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کا بنا کے دکھاؤ بھلا. اگر یہ آپ کو شک ہے کہ نبی اپنی طرف سے بناتا ہے تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ رہتا ہے نا، آپ بھی تو اس طرح کا بنا کے دکھاؤ. خیر انہوں نے بولا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کتاب تورات اللہ کی طرف سے ہے. حضرت موسیٰ ظاہر ہے پریشان تو ہوئے، غصہ تو آیا کہ یہ ظالم شرارتوں کی کوئی حد ہوتی ہے. آخر فرمایا کہ ایسا کرو آپ میں سے جتنے قبائل ہیں اپنے نمائندے میرے حوالے کرو. پھر یعنی 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے سے یہ 6 بندے 72 بندے لے کر کے اور چل پڑے کہ ان کو طور سینا پر لے جاتا ہوں اور ان کو وہ نشانات دکھاتا ہوں کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کتاب نازل کی. ابھی یہ 72 بندے چلتے چلتے جیسے ہی طور سینا پر پہنچے اور پھر ایک تجلی سی نظر آئی جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ واقعی یہ نبی سچ کہہ رہا ہے. لیکن پھر انہوں نے وہاں 70 بندوں نے پھر شرارت کی، کہنے لگے کہ نہیں ہم نے صاف تو اللہ کو نہیں دیکھا، یہ تو تجلی دیکھیے صاف نہیں دیکھا. ہم تب ایمان لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب کھلم کھلا سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں جیسے ایک دوسرے کو بندے کو دیکھتے ہیں. ابھی ایسے اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب یہ ممکن نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جھٹکا آیا، کڑک آواز آئی، سارے کے سارے وہاں ڈھیر ہو گئے، مر گئے سارے. حضرت موسیٰ پھر پریشان ہو گئے، یا اللہ ان کو مارنا تھا تو وہاں لوگوں کے سامنے مار دیتا نا. ابھی یہ سارے میں لایا ہوں ان کو، میں ان کو اللہ کو دکھانے کے لیے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. یہاں جو تو نے ان کو مار دیا ابھی میں واپس جاؤں گا مجھے وہ چھوڑیں گے؟ بولیں گے تو نے جا کر کے ہمارے لوگوں کو کسی پہاڑی سے گرایا ہے، مارا ہے، اس وجہ سے اللہ مہربانی کر ان کو زندہ کر. ابھی جب کڑک آئی نا تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ارے یہ دیکھو مر رہا ہے، یہ دیکھو مر رہا ہے، چیخ رہا ہے. اس طرح سب کا مرنا ایک دوسرے نے دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ زندہ ہونے لگے، ایک ایک بندہ زندہ ہوتا گیا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آپ اپنے آنکھوں سے ان کا مرنا بھی دیکھ رہے تھے، پھر زندہ ہونا بھی دیکھ رہے تھے. یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ تم شکر کرو، لیکن پھر بھی ظالموں نے شکر نہیں کیا. اور بھی ان کے اندر کچھ بیماریاں تھیں، وہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ. بھائی یہ ساری معلومات سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، عقیدہ بنانے کے لیے
انبیاء کرام کے محنت اور دشمنوں کی شرارت، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیوں قرآن کے سننے سے ہی محروم ہیں۔ جب سنیں گے نہیں تو کیسے پتہ لگے گا؟ صرف اس طرح سے بازاروں کے اندر یا اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یہ علم تھوڑی ہوتا ہے۔ جو بندہ درس میں نہیں بیٹھتا، بھلے 50 سال کا ہو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کبھی بھی زندگی میں یہ باتیں سنی ہیں؟ نہیں سنی ہوں گی۔ اگر سنو گے تو کہیں نہ کہیں مولوی سے سنو گے۔ اس وجہ سے علماء کے پاس درسوں میں، بیانوں میں خود بھی ضرور بیٹھیں اور اپنی اولاد کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر محلے کے اندر کوئی عورتوں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، کوئی عالمات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی بچیوں کو جوڑ دیں، تاکہ عالمہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ عورتیں عالمہ کے ساتھ اور مرد علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔